أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. عن مذهب الإمام زيد الفراضي كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعيه، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبه نفرضكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهك فيه القول عن إجاز مبرع عن وسمة الألغاز. أما بعد، علم الفرائض اس کی فضائل اس کے کیا ہیں، اور وہ تو انشاءاللہ آگے ابواب میں آئیں گے. اور یہ ایسا علم ہے کہ یہ جو ہے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا. قد شاع فیہ عند کل العلماء، علماء میں یہ بات مشہور ہے بِأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ فِي الْأَرْضِ حَتَّى لَا يَكَادُ يُوجَدُ. یہ زمین میں ختم ہو جائے گا یہ علم، اور یہ ملے گا نہیں کہیں. ہاں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پہلے ہی، اور یہ علم چلا جائے گا، جیسا کہ یہ بات کئی آثار میں یہ آئی ہے. اور آج بھی دیکھ لوں تو اکثر لوگ یعنی خود بھی یہ نہیں پڑھتے، وہ یزہدون فی ھذا العلم، کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ دو. حالانکہ فرائض یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ سے سالوں سال لے گا، بلکہ ہمارے شیخ جو کہ مسجد قبلتین کے امام و خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرائض کا جو علم ہے علم اسبوعین، یہ تو 2 ہفتے کا علم ہے، یعنی 2 ہفتے میں آپ اس کو سیکھ لو، پھر آپ جو ہے اس پر ساری زندگی انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کرتے رہو گے. بالخصوص کہ جب آپ اس باب میں کوئی جو ہے وہ متن کوئی منظومہ یاد کر لو، اور اس میں سب سے آسان منظومہ جو ہے وہ امام ابو عبداللہ الرحبی الشافعی، جو کہ 577 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور یہ انسان یاد کر لے. اس میں یہ بڑا بہترین جو ہے منظومہ ہے اس کا، اور انشاءاللہ فرائض انتہائی آسان ہے. اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں فرائض میں، اور ہماری جو یہ کتاب ہے، یہ کتاب دراصل تقریباً 2 کتابوں کا مجموعہ ہے. اس میں بڑی جد و جہد اس کتاب میں بڑی جد و جہد اس کتاب میں ہوئی ہے. ہمارے شیخ نے پہلے ایک کتاب پشتو زبان میں لکھی تھی جو کہ 70 صفحوں پر مشتمل، تقریباً 60-70 صفحوں پر تھی، اور وہ حنفی مذہب پر تھی، اور ایک ہی قول اس میں ذکر کیا ہوا تھا، اور اس میں کافی جو ہے وہ تقصیر تھی اس کتاب کے اندر. پھر انہوں نے جب وہ ادھر انہوں نے 4 سال بیچلر پڑھا فقہ، تو انہوں نے کتاب کے اندر تبدیلی کی، اور 130 صفحوں پر مشتمل انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہمارے شیخ نے. وہ انہوں نے عربی اور پشتو مکس میں لکھی، عربی زبان بھی اس میں تھی، پشتو زبان بھی تھی. لیکن اس کتاب میں بھی چونکہ شیخ نے بس جلدی لکھ دی تھی، اور چھاپنے والے سے کہا کہ بس چھاپ دو، تو اس میں غلطیاں کافی تھی اس کتاب کے اندر. تو پھر شیخ سے میں نے طلب کیا کہ اس کتاب کے اندر جو ہے کافی باتیں ایسی ہیں جو تعدیل کی محتاج ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جیسا آپ چاہیں اس کتاب میں آپ تصرف کریں. میں نے کہا میں اس کو اردو میں کر دوں گا، عربی بھی رہے گی اس میں. کہا کہ جیسا آپ چاہیں آپ تصرف کریں. آپ کو میں نے اجازت دے دی کہ متن کے اندر آپ تصرف کریں، حالانکہ متن میں کوئی تصرف نہیں کرتا، حاشیہ میں کرتا ہے، لیکن غالباً میں نے جو متن میں جو بھی اضافات کی ہیں، جو بھی کچھ کیا ہے، وہ میں نے بین المعکوفتین لکھا ہے. معکوفتین یہ نشانہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا، یہ جو 2 یہ نشانے لگے ہوئے ہیں، اس کو معکوفہ بولتے ہیں، معکوفتین.
اس کے درمیان اکثر جو چیزیں ہیں وہ ساری میری ہیں. بسا اوقات یہ لکھنا میں لگا دینا بھول گیا ہوں، لیکن اس کتاب میں جب میں نے اضافات کری وغیرہ وغیرہ تو یہ 110 سے، جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے صفحے تھے 120، اس سے یہ 180 صفحوں تک یہ کتاب پہنچ گئی. اور اس میں جو ہے میں نے کیا کیا اضافہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ جو ہے شیخ نے جہاں پر اختلاف جن مسائل میں ذکر کیا تھا وہاں پر میں نے محل النزاع ذکر کیا ہے کہ بھائی اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے، اس پر اتفاق ہے. ہاں اس میں خلاف ہے. محل اختلاف جو ہے وہ یہ ہے، محل النزاع جو ہے وہ یہ ہے، وہ میں نے ذکر کیا ہے طلاق کے مسائل میں، اسی طرح دوسرے وغیرہ وغیرہ. حل المطلقہ ترث، آیا وہ عورت جس کو اس کے خاوند نے طلاق دے دی ہے اور پھر خاوند جو ہے وفات پا جاتا ہے، وہ میراث لے گی کہ نہیں لے گی. اسی طرح دوسرے کئی مسائل. فرائض میں بہت ساری کتابیں ہیں. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے حساب کا باب ذکر کیا گیا. یہ آپ کو اکثر کتابوں میں نہیں ملے گا. یعنی وہ طالب علم جو کہ اسکول کے دروس سے نا آشنا ہو، اس کو حساب کا علم نہیں، وہ یہ کتاب پڑھ لے. انشاءاللہ یہ تقریباً حساب جو ہے تقریباً 8 سے 9 صفحوں کے اندر ہے. یہ 10 صفحوں میں ہوگا زیادہ سے زیادہ. باقی وہ تدریبات جو اس کی ہیں وہ اس کے ساتھ کر لیں تو صفحے تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے انتہائی مختصر انداز میں آسان طریقے سے حساب اس میں ذکر ہے. کہ طالب علم حساب پڑھے گا اس میں، پھر مقدمات اس علم کے، پھر آگے وہ چلتا جائے گا. تو انشاءاللہ جب یہ کتاب پڑھے گا تو فرائض میں وہ ماہر ہوگا، اور آگے وہ بڑی کتابوں سے استفادہ کرنا چاہے تو انشاءاللہ اس کے لیے پھر دروازے کھلے ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو یہ تمہید ہے، کوئی بھی چیز آپ پڑھاتے ہیں تو پہلے اس کے لیے ایک سیڑھی وغیرہ وہ بناتے ہیں کہ اس پر اس طریقے سے دھیرے سے چڑھا جائے گا. اور یہ اکثر جو ہے لغوی تعریفات جو ہیں یہ سب یہ میں نے لکھی ہیں. ہاں یہ تعریف جو ہے شیخ نے لکھی ہے، یہ علم الحساب یہ شیخ نے ذکر کی ہے. حساب جو ہے یہ لغت میں حسیبہ کا مصدر ہے، جو کہ حسیبہ جو کہ اس کا مصدر ہے جو کہ عد کو کہتے ہیں، جمع شمار کرنے کو. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، سورہ انبیاء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو شمار کیا ہوا ہے اور ہم کافی ہیں ہر چیز کے حساب و کتاب شمار کے لیے. اور اصطلاح میں القواعد التي يتوصل بها الى استخراج المجهولات العددية، حساب کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حساب کہتے ہیں ان قواعد کے مجموعے کو کہ جس کے ذریعے ایک مجہول عدد کے نتیجے کو ہم پہنچتے ہیں. اب آپ سے کسی نے کہہ دیا کہ 2 کو 2 میں جمع کرو. اب آپ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ آپ نے سیکھ لیا تو جمع کر کے جو نتیجہ آپ نے نکالا یہ آپ نے گویا اس کا حساب نکال دیا. حساب کا موضوع کیا ہے؟ عدد. اس میں عدد سے عدد جو ہے وہ ایک تو ہے میراث کا موضوع، وہ آگے آئے گا. یہ حساب کا ہے عدد. دیکھیں فقہا کی جو کتابیں ہیں، فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں علماء ذکر کرتے ہیں کہ والفرائض فیہ فقہ وفیہ حساب، اما الفقہ فللفقہاء واما الحساب فلہ رجال. آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے تو وہ آپ کے یہ نہیں کہتے کہ 2 جمع 2 یہ تقسیم کرو گے تو یہ ہوگا. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَلِلزَّوْجَةِ إِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَلَهَا الثُّمُنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَلَهَا الرُّبُعُ. وہ آپ سے ڈائریکٹ جو ہے حسابات ذکر کرتے ہیں کہ بھئی فلانے کا اتنا حصہ، فلانے کا اتنا حصہ، تقسیم کرنا ہے تو اس کو چھٹا دے دینا، اس کو اتنا دے دینا. وہ ایسے چلتے ہیں. اور وہ جب اکثر جب مبتدی نہیں بلکہ متوسط طالب علم بھی جب اس کتاب میں پڑھتا ہے تو سر کے اوپر سے ساری باتیں گزرتی ہیں، کیونکہ وہ در حقیقت نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ سارا ڈائریکٹ آپ کے سامنے لکھ کے دے رہے ہیں. یہ تو ہم نے یہاں پر جو ہے ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے، تو وہ یہ کام نہیں کرتے تھے. وہ اس میں اپنا وقت ضائع اتنا نہیں کرتے تھے. الحمدللہ ان کو یہ آتا تھا یہ. تو اس لیے آج کل تو لوگ یعنی ہم خود اور لوگ اس میں کمزور ہیں، تو اس لیے ہر چیز بتانا پڑتی ہے. اس کا موضوع جو ہے وہ عادت ہے. وعلم الحساب جزء من علم الفرائض، علم فرائض کا یہ ایک جز ہے،
یعنی جب تک آپ حساب آپ کو نہیں آئے گا تو فرائض بھی نہیں آئے گا آپ کو، فرائض سے آپ ناشنا ہیں اگر آپ کو حساب نہیں آتا. لأن الفرائض علم بفقہ المواريث وحسابها. فرائض کیا ہے؟ مواریث کی فقہ کو سمجھنا اور اس کے حساب کو سمجھنا. کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس 8واں ہے، لیکن اب 24 میں سے 8 کیسے نکالیں گے آپ؟ 24 کا مسئلہ ہے تو 8 کیسے نکالیں گے؟ تو یہاں پر یہ آپ کو پتہ چلے گا حساب کے ذریعے. عدد کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ ہوا فی اللغۃ من العد، شمار سے شمار کرنے کو کہتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، سورہ جن میں، کہ اللہ پاک نے ہر چیز کو شمار کر کے رکھ دیا ہے. وَاصْطِلَاحًا الْوَاحِدُ وَمَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ، اصطلاح میں عدد کہتے ہیں کسی ایک چیز یا اس سے جو چیزیں بنتی ہیں، جیسے 1 2 3 4 5. یہ جو ہم نے گنتی کی جو یہ شکل اختیار کی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزی ہے. یہ انگریزی نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے اس طریقے سے لکھنا. اور وہ جو دوسری جو طریقے سے یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ آیت کا جو یہ 4 7 لکھا ہوا ہے، یہ اس کو بولتے ہیں ہندی. یہ عربی نہیں ہے، یہ اس کو بولتے ہیں ہندی، بلغہ ہندیہ. اور یہ جو ہے اس کو بولتے ہیں لغہ عربیہ. یہ مسلمانوں کی نکالی ہوئی طریقے ہیں. المہم یہ الگ مسئلہ ہے. یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ عدد کس کو کہتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 یہ عدد ہیں. عدد کی اقسام 3 ہیں، یہ آپ نے یاد کر لینی ہے کیونکہ یہ آگے بہت آپ کو جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی. صحیح عدد کیا ہے؟ 1 2 3 4 5 یہ صحیح عدد ہے. اور ایک کو کہتے ہیں کسری عدد. کسری عدد ہے ٹوٹا ہوا عدد. نص 1/2 یہ ہے آدھا، یعنی 1 کا آدھا. 2/3 یعنی ایک چیز ہے اس کے جو ہے 2 حصے آپ کے ہیں. ثلثان یہ آپ کا ہے 2/3، یعنی ایک چیز کے آپ 3 حصے کر لو تو 2 حصے آپ کے ہیں. یہاں پر فرمایا کہ 2 حصے کر لو 1 حصہ آپ کا یعنی آدھا. یہاں پر 4 حصے کر لو تو 1 آپ کا یعنی ربع. اس طرح اس کو بولتے ہیں کسری عدد، یعنی 1/2 2/3 1/4. آپ سے میں کہوں گا کہ بھئی کسری عدد کیا ہے تو آپ کہیں گے 1/2 2/3 1/4 یہ کسری عدد ہے. آپ سے میں کہوں گا کہ صحیح اور کسری عدد کیا ہے تو آپ ان دونوں کو جمع کر دیں گے. صحیح اور کسری یہ ہے کہ یہ بھی لکھا ہو یہ 1/2 اور ساتھ میں 2، یعنی ایک یہ صحیح عدد ہے اور یہ کسری شکل میں لکھا ہو تو یہ کسری عدد ہے. تو یہ عدد کی 3 اقسام ہیں: صحیح عدد، کسری عدد، صحیح اور کسری عدد. صحیح عدد 1 2 3 4 5، کسری عدد 1/2 2/3 1/4. صحیح اور کسری عدد کہ وہ صحیح بھی لکھی ہو اور کسری بھی عدد لکھی ہو، صحیح بھی لکھی ہو اور کسری عدد بھی لکھی ہو، اس کو بولتے ہیں صحیح اور کسری عدد. اچھا، آج جو ہے یہ مقدمہ اور اس میں پھر یہ اس کا تمہید یہ پڑھائی گئی. انشاءاللہ اگلے درس میں الفصل الاول سے پڑھیں گے، الباب الاول سے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.